زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت ہیں، کتنے مشہور اور کتنے امیر ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ دولت کس چیز کا نام ہے؟ اولاد کا راضی رہنا، ماں باپ کا راضی رہنا، دوستوں کا دوست بنے رہنا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑنے پر یقین ہو جاتا ہے کہ دوزخ ایسے ہی نہیں بنائی گئی۔ جب متبادل دل مل جائے تو لوگ تبدیل کر لیتے ہیں۔ دنیا تو بس ایک خیال ہے، خواب ہے، افسانہ ہے، سراب ہے۔ حقیقت تو آخرت ہے، جہاں کسی جنتی کو دنیا کا نہ کوئی دکھ یاد ہوگا اور نہ کسی جہنمی کو دنیا کا کوئی سکھ یاد ہوگا۔ ہمارے یہاں اچھے انسان بننے کی تعلیم نہیں دی جاتی، ہمیشہ بڑا آدمی بننے کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ خاموش انسان میں سوچنے کی زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں۔ کسی پر غصہ کرو تو زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ اگر دل میں اللہ کی محبت نہ آئی تو آپ کے دل کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ دل خالی نہیں رہ سکتا۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کرنے کی بجائے اسے سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے۔ انسان بھی بڑا بے اصول ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم کی آرزو کرتا ہے، جب سردی کا موسم آ جائے تو اس کو بھی ناپسند کرنے لگتا ہے۔ اگر تم نے کوئی برا کام کیا ہے تو ڈرو، مطمئن نہ رہو، کیونکہ یہ ایک بیج ہے جسے اللہ اگا دے گا۔ اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے والے جن کی آسمانوں پر تعریف کی جاتی ہے، دنیا والے بھی ان کو بہت دل سے یاد کرتے ہیں۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے، بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ علم کے بلند ترین سطح یہ ہے کہ وہ زبان سے نہیں، کردار سے ظاہر ہو۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ باتوں کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، اس لیے لوگوں کو باتیں سمجھنے کے لیے وقت ضرور دیں۔ نیت اچھی ہو تو زبان خود بخود سچی ہو جاتی ہے۔ دعا مانگ کر دل کو سکون ہو جائے تو سمجھ لیں دعا قبول ہو گئی۔ بات کو پہلے سمجھے، سمجھنے کے بعد عمل کریں۔ اگر فائدہ مند پائیں تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ وہ بات دوسروں کو سمجھائیں۔ عام لوگ بدنامی کے ڈر سے گناہ چھپاتے ہیں، خاص لوگ اللہ کی محبت میں چھپ چھپ کر نیکیاں کرتے ہیں۔ اللہ اور غم ایک دل میں موجود نہیں ہو سکتے۔ کام سے محبت ہونی چاہیے، نام سے نہیں۔ خواہشات کے جنگل میں سکون کا پرندہ نہیں چہچہاتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں تو آپ اچھا بولنا شروع کر دیں۔ جو شکست کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کامیابی اس کا قدم چومتی۔ ہم ایسے حسابی کتابی ہیں جو پریشانیاں تو گن گن کر یاد رکھتے ہیں پر نعمتیں یاد نہیں رکھتے، اور ہمارا مالک ایسا کریم ہے جو پریشانیوں کو دور بھی کرتا ہے اور نعمتیں بے حساب دیتا بھی ہے۔ جس طرح چراغ اجالے میں بیکار اور اندھیرے میں کارآمد ہوتا ہے، اسی طرح انسان عیش و عشرت میں بگڑتا اور مشکلات میں سنورتا ہے۔ چھوٹا بن کر رہو گے تبھی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ ہمارے پاس تو دماغ ہے، پر ہمارے دماغ کے پاس کوئی دماغ نہیں۔ لوگوں کو علم سکھاؤ،
اور لوگوں سے علم سیکھو، اس طرح تم اپنا علم مضبوط کرو گے اور جو نہیں جانتے جان لو گے۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ وفا کا تعلق عورت اور مرد سے نہیں ہے، اس کا تعلق طبیعت اور نیت سے ہے۔ روشنی میں ہر کوئی راہ بتانے کی خواہش رکھتا ہے، مگر مزہ تو تب ہے جب کوئی اندھیرے میں اور مایوسی کے دور میں مشال جلائے۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ لوگوں کو سبزیوں اور پھلوں میں اللہ کے نام تو نظر آ جاتے ہیں، پر آنکھوں کے سامنے اللہ کے بندے نظر نہیں آتے۔ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اتنے گناہ کر چکے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارا ذہن اگر یہ سوچ لے کہ ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جب اللہ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سے اس کی من پسند چیز چھین لیتا ہے۔ صبر کرنے سے صبر آ جانے تک کا سفر نہایت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ آپ جب بھی اسے ایمان اور اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دے گا، اور اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو کچھ ہی آیات میں تمہیں اپنے کئی سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اپنے بچوں کو ابھی سے نیک بچوں کی کہانیاں سناؤ تاکہ وہ بھی بڑے ہو کر کچھ نیک کرنے کی سوچیں۔ دنیا والوں کی کہانیاں سنیں گے تو وہ زیادہ تر وہ اپنے نفس کو خوش کرنے کا ہی سوچیں گے۔ ہم بڑے گھر میں رہتے ہیں یا کسی جھونپڑی میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حقیقی زندگی ہمارے اندر ہی ہوتی ہے۔ جس دل میں اللہ کے بندوں کی محبت نہ ہو وہ اللہ کی محبت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں ورنہ اللہ کے نظر میں حقیر بن جاؤ گے۔ گالیاں دینے سے کوئی طاقتور نہیں بن جاتا، چپ رہنے سے کوئی ڈرپوک نہیں بن جاتا۔ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا رب یہ نہ کہہ دے کہ تم ہماری درگاہ کے لائق نہیں۔ زندگی کبھی بے بسی میں ہمیں کندھا پیش نہیں کرتی اور اللہ زندگی میں کبھی ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں اچھا انسان بننے کی تعلیم نہیں دی جاتی، ہمیشہ بڑا عامل بننے کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ مرشد آپ کو اس راستے پر لا کھڑا کرتا ہے جو اللہ کا راستہ ہے، جو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور جو ہمیں ایک مسلمان سے مومن میں تبدیل کر دیتی ہے۔ جب ہم دنیا کو سمجھنے لگتے ہیں تو دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کو سمجھنے لگتے ہیں تو اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ کسی کے باکمال اور کسی کے بے کمال ہونے میں انسان کا نہیں قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی کمال قدرت ہے کہ کمزوروں کا حوصلہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اچھے دل اور اچھے کتاب کو سمجھ پانا بہت مشکل ہے، یہی وجہ ہے کہ اچھے کتاب گرد میں اور اچھے دل ٹھوکروں میں رہتے ہیں۔